الشمس منكم تستمد سناها، الخير كل الخير عند ولائكم، وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اور رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق جو آپ نے اپنے پاک آل ائمہ اطہار کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت کے اسباب میں سے ہیں، تو ہم یہاں پر اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے حضور ان مطالب کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو لفظ وصیت کے ساتھ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور رسول گرامی اسلام کے فرامین میں بھی آیا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اس پروگرام اور اس سلسلے کے اندر اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہر وہ جملہ، ہر وہ حدیث، ہر وہ مطلب جو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا علی، اے علی کہہ کر خطاب فرمایا ہے، جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو جس طرح سے آپ مومنین، بزرگ، چھوٹے بڑے، پڑھے لکھے سارے اس مطلب سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جس طرح سے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کے لیے خطوط بھیجے، کاتب تھے جو خط لکھتے تھے، اور رسول گرامی اسلام کے اس آئین کو پہنچانے کے لیے، اسلام کے پاک و پاکیزہ مطالب کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اسلام اور ایمان کی روشنی کو پھیلانے کے لیے خط کی شکل میں لکھتے تھے۔ لہٰذا ہمارے علماء نے ان سب کو ایک مجموعے کی شکل میں جمع کیا اور نام رکھا مکاتیب الرسول، یعنی رسول گرامی اسلام نے جن افراد کے ساتھ خط و کتابت کی ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا تاکہ آنے والی نسل اور تمام مسلمان ان سے بہرہ مند ہو سکے۔ اسی طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کے لیے خطوط لکھے، تو یہ خطوط نہج البلاغہ کے اندر اس حصے کو لایا گیا جس میں علم بلاغت کے اصول و ضوابط اور قواعد موجود ہیں، یا اسی طرح سے ائمہ طاہرین میں سے، ائمہ معصومین میں سے جنہوں نے جہاں پر بھی کوئی خط و کتابت فرمایا ہے اس کو مکاتیب ائمہ کے نام سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر خطبے، امیر المومنین نے جو خطبے پیش کیے ہیں اور خطبوں کی شکل میں، تو ان میں سے جو مطالب علم بلاغت، علم معانی، علم فصاحت سے متعلق ہیں ان کو جمع کر کے پیش کی۔ تو دیکھیں ہر چیز کی ایک اہمیت اور اس کی ایک افادیت ہوتی ہے جو انسان کے لیے مختلف مرحلوں میں، زندگی کے مختلف لمحات میں استفادے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے اس پروگرام کے اندر آپ کے حضور جو کچھ پیش کرنے کی کوشش کی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وصایا الرسول لزوج البتول، یعنی رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام جو وصیتیں فرمائیں، جو مطالب جو امت تک پہنچنی چاہیے تھیں، جن پہ رسول گرامی اسلام کے بعد امیر المومنین نے پابند رہنا تھا، ان مطالب کو وصایا الرسول، رسول گرامی اسلام کی وصیتوں کے نام سے جمع کیا ہے۔ تقریباً 150 سے زیادہ وصیتیں ہمارے علماء نے جمع کی ہیں کتابوں میں۔ تو
انشاءاللہ ہم ہر پروگرام میں چند ایک حصے ان احادیث سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جن کی ابتدا یا علی سے شروع ہوتا ہے، یعنی اے علی آگاہ رہ، اے علی میں آپ سے خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو رسول گرامی اسلام نے جو کچھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اور وصیت کی شکل میں یہ تاریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں باقی رہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، تو یہاں پر ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کریں گے تاکہ وصیت کے بارے میں جو اہمیت ہے وہ انسان کے لیے واضح ہو۔ وصیت عرب زبان میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے سے الگ کر کے اپنے مال و متاع اور اس کے منافع کو دوسرے شخص کے سپرد کرتا ہے تاکہ وہ اس میں اس طرح سے تصرف کرے جس طرح سے وہ تصرف کرنا چاہتا ہے۔ اب وصیت کے اندر اس منفعت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے وعظ اور نصیحت بھی پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف زاویوں سے اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ ایک آیت عرض کر رہا ہوں جو کہ ہمارے اس سلسلے سے مربوط ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 153، ارشاد ہو رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہ وہی راستہ ہے، یہ راستہ جو میرا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پر چلتے رہو، اس کی اطاعت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا اس پہ چلنے کا؟ نہ چلنے کا نقصان کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راستوں میں نہ پڑو، صرف اور صرف میرے اس راستے پر چلو۔ اگر مختلف راستوں پہ چلو گے تو اس صورت میں تم تفرقہ میں پڑو گے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر متقی کی اس عظیم مرتبے پہ فائز ہونا چاہتے ہو تو یہ ہماری وصیت، یہ ہماری نصیحت، یہ ہماری سفارش، اور یہ وہ اہم بات ہے جس کے اندر تمہاری دین و دنیا کی تمام خصوصیتیں، تمام فائدے اور تمام نفع و نقصان کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ دوستو، یہاں پر رسول گرامی اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کو بیان کرنے سے پہلے ایک مطلب جو نہایت اہم اور نہایت قابل توجہ اور واضح ہے سب پر، وہ یہ کہ دیکھیے پوری کائنات میں بسنے والے اہل علم جن کا رشتہ علم سے ہوں اور علم کے ساتھ ساتھ علمی ترقی سے ہوں، اتنے سارے ترقی کرنے کے باوجود جب قرآن کے حضور، جب رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے حضور، جب امیر المؤمنین اور آپ کے پاک اولاد طاہرین کے حضور، ان کے اقوال کے حضور، ان کے فرامین کے حضور جب یہ اہل علم پہنچ جاتے ہیں تو پھر احترام سے ان کا سر جھک جاتا ہے، سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں۔ بس وہ چیزیں جس کے حضور اہل علم خضوع کریں تو یہ وہ سب سے نرالا اور انوکھا موتی ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو دوستو، کیوں ہم نے آپ کے حضور وصیت اور وصایا سے مربوط مطالب کو پیش کرنے کے لیے چن لیا؟ وہ اس لیے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وصی اصیت الیک بامر ربی وانت خلیفتی استخلفک بامر ربی، علی تو میرا وصی ہے۔ جو شخص وصیت کرتا ہے اور جس شخص کے سپرد کرتا ہے وہ شخص جو اس شخص کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کی تمام وصیتوں پر عمل کرے وہ وصی کہلاتا ہے۔ فرمایا علی میرا وصی تو ہے، میں تجھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کے لیے اپنا وصی، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اور دوسری جو حدیث ہیں جس میں رسول کرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے یا علی احفظ وصیتی،
علی میری وصیت کی حفاظت کرنا۔ لہٰذا ہم یہاں پر ان مطالب کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اوصیک بوصیۃ، میں تجھے ایک ایسی وصیت کرنے والا ہوں، فاحفظھا، اس وصیت کی مکمل حفاظت کرنا، فلا تزال بخیر ما حفظت، وصیتی جب تک تم میری وصیت کی حفاظت کرتے رہو گے اس وقت تک خیر، نیکی، خوبی اور بھلائی تیرے ساتھ ہے۔ یہ بھلائی کبھی بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ تم میری وصیت کے مطابق چل رہے ہو، میری وصیت کی حفاظت کر رہے ہو، میری وصیت کو دوسروں تک پہنچا رہے ہو۔ تو دوستوں، جب بھی کوئی شخصیت، وہ بھی ایسی عظیم ہستی جس کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے ما ينطق عن الهوى، جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا سوائے وحی کے، وہ ہستی وصیت فرمائے کچھ مطالب موعظے کی شکل میں، نصیحت کی شکل میں، اور انسان کی بھلائیوں پر مشتمل جملات کو جب ارشاد فرما رہا ہو، اور سامنے جو لینے والا ہے اور جو سننے والا ہے وہ بھی وہ ہستی ہے جو رسول گرامی اسلام کے بعد ان کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی، بلکہ تاریخ بشریت میں نہیں ملتی۔ اب رہ جاتا ہے تیسری بات، وہ یہ کہ یہ جو وصیت جو رسول نے ارشاد فرمایا اور اس کا لینے والا اور مخاطب جو ہے علی بن ابی طالب جیسی ہستی ہوں، شخصیت ہوں، تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو کچھ رسول فرما رہا ہے وہ علی تک منتقل ہو رہا ہے، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام جب اس کی حفاظت فرما رہے ہیں تو آپ کے پاک اولاد کے ذریعے سے، ائمہ طاہرین کے ذریعے سے، ان کی وساطت سے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم ان مطالب کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا فائدہ جس طرح سے ایک عام بزرگ شخصیت کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی قبیلے میں آنے والی نسل تک اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے تجربوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھلائی اور ان کے نفع اور نقصان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو پھر ہم ان سے اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس مطلب کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک بزرگ اپنی 70 سالہ، 80 سالہ، 90 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر جس طرح سے سب پر یہ بات واضح ہے کہ ایک چیز جو تجربے سے پہلے ثابت ہو چکا ہو اس کو دوبارہ تجربہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرنا اس انسان کی شخصیت اور اس کے عقل کے اوپر بات آنے والا کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک احمق ہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے تجربے کو دہرائے اور پھر اسی نتیجے پہ خود کو پہنچائے، بلکہ دوسروں کے تجربے کو اس طرح سے اٹھا لیں جیسے اس نے خود تجربہ کیا ہو، وہ بھی ایسی ہستیاں ہوں جن کی زندگی میں اللہ کی اطاعت، اور وہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہوں جن کی زندگی میں کبھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، تو ہر کوئی ایسے ہستیوں کی باتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان مطالب کو اپنے لیے لے بھی لیتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم جس ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے یہ وہ وصیتیں ہیں جو رسول اکرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا، اور یہ وہ احادیث ہیں جو اس زمانے سے اور ہم سے متعلق ہیں۔ تو دوستوں، میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اس وصیت کے سلسلے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، یا علی، رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے، اے علی، اعجب الناس ایمانا واعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان۔ یا علی، سب سے زیادہ ایمان کے حوالے سے بے نظیر، شگفت انگیز، بے مثال، بے نظیر وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا ایمان ہے، اور سب سے بڑا یقین انہی کے ہاتھوں میں ہے، یقین کہ ان
مراحل کو وہ طے کر چکے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہیں وہ لوگ، وہ کون سا گروہ ہیں، وہ کون سا قبیلہ ہیں، وہ کون سے افراد ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ گروہ، وہ افراد یکونون فی آخر الزمان، وہ آخری زمانے میں آئیں گے۔ زندگی کے اعتبار سے، سلسلہ تاریخ کے اعتبار سے یہ لوگ بعد میں آئیں گے۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ آخری زمانے سے کیا مراد ہیں؟ اس لیے کہ آخری زمانے کے بارے میں کوئی انسان معین نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ یہ زمان آخری زمانہ ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے اندر رسول گرامی اسلام ارشاد فرما رہا ہے لم یلحق النبی وحجب عنہم الحجہ، دو مثالیں یا دو صفت بیان کی ہیں۔ اگر یہ دو اوصاف اور یہ دو صفت اگر کسی شخص میں موجود ہیں تو گویا وہ آخری زمانے کے افراد میں سے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ لم یلحق النبی، یہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر چکے ہیں، جنہوں نے رسول کی حیات میں زندگی نہیں کی۔ اور دوسری خصوصیت وحجب عنہم الحجہ، اور زمانے کے حجت، ہر وہ ہستی جو ہر زمانے میں ان کا وجود ہوتا ہے، ان کے وجود کے بغیر زمین و آسمان کون و مکان اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتا، وہ ہستی بھی پردے میں ہیں، غیب کے پردے میں، غیبت کے پردے میں، اس جگہ پر جہاں پہ عام نظروں سے وہ اوجھل ہیں، پنہان ہیں، ہر کوئی اس ہستی تک، اس حجت تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو دیکھیں یہ دو خصوصیت، ایک لحاظ سے آخری زمانہ، تو فرماتے ہیں کہ ان کے حوالے سے فرمایا تو انہوں نے کیسے ایمان لے آیا، یہ تیسری خصوصیت بیان ہو رہا ہے آخری زمانے کے لوگوں کے حوالے سے، جن کے بارے میں فرمایا اعجب الناس ایمانا، شگفت انگیز ترین لوگ ہیں ایمان کے حوالے سے، اعظمہم یقیناً، سب سے باعظمت ایمان ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ یعنی جب کہا جائے اس طریقے سے، جس طریقے سے اس روایت میں موجود ہیں، وصیت کے طور پر رسول گرامی اسلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کر کے فرما رہا ہے، تو اس وقت یعنی گزشتہ تمام امتوں کو لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو، ابراہیم کی امت کو، آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کے افراد کو، تو اس صورت میں ان سب میں جتنے با ایمان لوگ گزرے ہیں، جتنے یقین والے گزرے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ شگفت انگیز اور عجیب کیفیت کا ایمان رکھنے والے، عجیب اور مختلف، سب سے بے مثال، بے نظیر اور مضبوط یقین پر پہنچنے والے، فائز ہونے والے افراد، یہ وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے۔ فآمنوا، اور وہ ایمان لا چکے ہیں، بسواد علی بیاض، انہوں نے سفید چیز پر کالے سیاہی جو موجود ہے، یعنی سفید کاغذ پر موجود اس کالے سیاہی پر ایمان لائے ہیں، اور اسی ایمان پر اس حد تک مضبوط کہ رسول گرامی اسلام ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے حوالے سے بہت ہی شگفت انگیز، جو یقین کے حوالے سے نہایت مضبوط، اور اسی کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ وصیتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آگے پہنچانے کے لیے، آگے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے، قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسول گرامی اسلام ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر اس وصیت اور ان وصیتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دوستو، جس طرح سے باپ جب وصیت کرتا ہے تو اس کے بچے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے چاہنے والے، اس کے رشتہ دار، جس سے قرآن کی آیت اور احادیث اور احکام شرعیہ کے حوالے سے اس کی اہمیت واضح ہے، اسی طرح سے یہاں پر جب باپ کی وصیت کی اتنی اہمیت ہے تو یہ وہ حدیث ہے جو رسول گرامی اسلام ارشاد فرما رہا ہے، یا علی انا
وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور میرا وصی جانشین علی بن ابی طالب اس امت کے باپ ہیں۔ اور باپ جب امت کے بارے میں وصیت کر رہے ہوں تو اس وصیت کی ایک اہمیت ہے۔ انشاءاللہ آنے والی سلسلے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ وصیت تبدیل نہیں کر سکتے، وصیت تبدیل کرنے والے کے لیے بہت سے مشکلات اور سختیاں بیان ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے سلسلے میں اس کی تفصیل آنے والے احادیث کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔